الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ مجھے کیا ہے کہ میں اس پروردگار کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کل سورہ یاسین کا آغاز ہوا اور محترم حضرت ڈاکٹر صاحب نے اس کا تعارف بھی کروایا۔ اس صورت میں ایک قوم کی طرف 3 نبیوں کو بھیجا گیا۔ ان نبیوں کی قوم میں سے ایک شخص جس کا نام حبیب نجار ذکر کیا گیا ہے، یہ ان انبیاء کا بڑا معتقد تھا، ان پر ایمان لانے والا تھا، ان کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچانے والا تھا۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں کو انبیاء کی دعوت دی، توحید کا درس دیا، اور یہ 23واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت مبارکہ میں ذکر یہ ہوا ہے، مجھے کیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ سوالیہ انداز بھی ہے، اور اس میں جو حبیب نجار نامی شخص ہے، اس نے اس قوم کو توحید کی دعوت بھی دی ہے۔ اور اگلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں معبود بنا لوں، یردنی الرحمن، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو معبود بنا لوں، بضر فلا تغنی عنی شفاعتہ، تو کیا وہ میری شفاعت کریں گے؟ جن کو میں اللہ کے علاوہ معبود بناؤں، کیا وہ میری سفارش کریں گے؟ ولا ينقذون، اور کیا جب قیامت والے دن اللہ مجھے پکڑے گا وہ مجھے چھڑائیں گے؟ یہ ایک عقیدے کی مضبوطی کی بات ہے، وگرنہ یہ بات تو آج کل بھی کئی لوگوں کے منہ سے سنی جاتی ہے کہ میرا بزرگ، یا سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ میرا پیر مجھے چھڑا لے گا۔ یہ بات سننے میں ملتی ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاروں تو کیا یہ میرے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو یہ مجھے چھڑا لیں گے؟ مطلب یہ کہ ہرگز نہیں۔ تو میں پھر ایسا کام کروں ہی کیوں کہ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں اور قیامت والے دن اپنے رب کی پکڑ میں آ جاؤں۔ اسی طرح یہ آدھے رکوع میں اسی شخص کا تذکرہ ہوا ہے، قوم کو دعوت دی۔ اس سپارے میں 16.5 رکوع ہیں، 1.5 رکوع پچھلے پارے میں سورہ یاسین کا گزرا ہے، 3.5 رکوع 23ویں پارے میں ہیں۔ اس سے اگلی صورت سورہ صافات ہے، اس سے آگے سورہ صاد ہے، دونوں کے 5 رکوع ہیں، دونوں مکی صورتیں ہیں، اور اس سے آگے سورہ زمر ہے، اس پارے میں اس کے 3 رکوع ہیں۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا جو نظام ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، دن کا آنا، رات کا جانا، سورج کا آنا، چاند کا جانا، یہ تمام جتنے بھی یہ سیارے ہیں، یہ کائنات کا نظام ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ہوا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یہ رات اللہ کی ایک نشانی ہے،
جب یہ آتی ہے دن چلا جاتا ہے، لوگ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، تو دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال دے؟ آج کل ہماری یہ روشنیاں مصنوعی ہیں، اگر پیچھے سے بجلی خراب ہو جائے تو ہم اندھیرے میں ہی ہیں۔ یہ ایک عارضی جو ایجاد ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، حقیقت میں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی کائنات کو نہیں پہچانتا، اللہ کی قدر کو نہیں پہچانتا، اس کے سامنے جتنی مرضی لائٹیں جل رہی ہوں وہ حقیقت میں اندھیرے میں ہی ہے، وہ روشنی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے تو وہ اندھیرے میں بھی روشنی میں ہے، اس کی بصیرت کام کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کیا ہوا؟ ویل یہ ہلاکت ہے، یعنی یہ ایک تعجب کا کلمہ ہے کہ کیا ہوا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اسی بات کا تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی، وصدق المرسلون، اور آج رسولوں کی بات سچ ثابت ہوئی ہے، اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیا ہے، رسولوں کی بات سچ ثابت ہو چکی ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، قیامت آئے گی۔ تو جو قیامت کے منکر ہیں، قیامت والے دن تو وہ بھی تسلیم کریں گے کہ رسولوں نے حق بتایا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ پھر قیامت کی اس ہولناکی کا ذکر کیا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان مجرموں کو الگ کر دو، اللہ والے الگ ہوں گے، مجرم الگ ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کہ ان کو الگ کر دو۔ مجھے جب یہ آیت مبارکہ سامنے آتی ہے اپنے اسکول کا دور یاد آ جاتا ہے۔ اسکول میں بچہ اپنے اساتذہ سے بڑا ڈرتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے، اگر کوئی کام بچے کو دے کہ یہ کام کریں، ریاضی کا کام ہے، کوئی سوال لکھوایا، اب جو کاپیاں ہیں وہ استاد ایک کاپیاں ایک طرف رکھتا ہے، ایک کاپیاں ایک طرف رکھتا ہے، یہ میں آپ بیتی سنا رہا ہوں، اور بعد میں استاد کہتے کہ جس کی کاپیاں یہ ہیں وہ اس طرف آ جائیں اور جس کی یہ ہیں وہ اس طرف آ جائیں۔ اب دونوں پارٹیوں والے، دونوں گروہوں والے جو طالب علم ہیں وہ بڑے سہمے ہوئے ہیں، پھر پتہ نہیں کن کے سوال صحیح ہیں، یہ جو کاپیاں ادھر والی ہیں یہ صحیح ہیں یا یہ صحیح ہیں، بچے سہمے ہوتے تھے۔ اور قیامت کا جو منظر ہے، یہ اسکول کا منظر تو کیا، بچہ استاد سے ڈرتا ہے، یہ ایک ڈر آپ بچے سے پوچھ لیں کہ وہ کتنا زیادہ ہے، مگر قیامت کا جو ڈر، جب مجرموں کو علیحدہ کیا جائے گا، ان کی چھانٹی کی جائے گی، وہ منظر بہت ہولناک ہوگا۔ آگے وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ جو دکان سیل ہو جائے اسے پھر عدالت کے علاوہ کوئی اور نہیں کھول سکتا جب تک اسے کھولنے کا حکم نہ ملے، تو قیامت والے دن اس منہ پر سیل پروردگار لگائے گا، کس کی جرت ہے اس کو کھول لے؟ پھر اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس دن یہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جو گناہ ان کے ساتھ کیے ہوں گے، ہاتھ بول بول کے کہیں گے کہ اے اللہ
اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیے ہیں، میرے ساتھ یہ گناہ کرتا رہا ہے۔ اور آج کل تو گناہ کرنا ویسے ہی بڑا آسان ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، جس مرضی قسم کا آپ گناہ کر لیں، چاہے کانوں کا گناہ گانا سن کر لیں، غیر محرم عورتیں دیکھ کر آنکھوں کا گناہ کر لیں، ہاتھ آپ کو ہر گناہ مہیا کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک سادہ یوں کہہ لیں کہ یہ گناہوں کا ایک آلہ ہے، موبائل، اور اس سے بڑی المیے والی بات کہ اس پر انٹرنیٹ ہو، پھر تو شاید ہی کوئی بندہ گناہ سے بچے جسے اللہ بچائے۔ آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، دماغ کے گناہ، دل کے گناہ، قیامت والے دن یہ ہاتھ بول کر کہیں گے کہ اے اللہ، یہ روزہ رکھ کر میرے ساتھ یہ گناہ کرتا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، اس نے میرا خوب ناجائز استعمال کیا، یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ میرے ساتھ چل کر گناہ والی جگہ پر جاتا تھا۔ اب گناہ والی جگہ کون سی ہے؟ ہر کوئی بندہ جانتا ہے۔ مسجد یہ کون سی جگہ ہے؟ نیکی کی جگہ ہے، اللہ کی رضامندی کی جگہ ہے۔ گناہ والی جگہ وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ یہ پاؤں، ہاتھ، جسم کے اعضاء کل قیامت والے دن بول بول کر جواب دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انسان کہے گا ہلاکت ہے تمہارے لیے، اپنے اعضاء کو کوسے گا، ہلاکت ہے تمہارے لیے، تمہیں بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا مگر تو نے میرے ہی خلاف گواہیاں دے دی۔ یہ منظر اگر انسان اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئے تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں گناہوں سے بچ جائے، گناہوں کی طرف نہ جائے۔ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میرا اعلانیہ گناہ، میرا چھپ کر کیا ہوا گناہ، میرا تنہائی کا گناہ، میرا اجتماعی گناہ، ہر گناہ کل قیامت والے دن کھول کر رکھ دیا جائے گا، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، پھر انسان گناہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عمر کا تذکرہ کیا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، انسان کو ہم نے پہلے بچپن کی زندگی دی۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے بڑا لاچار ہوتا ہے، اس کی ماں اس کی پرورش کرتی ہے، اسے چلنے پھرنے کے قابل بناتی ہے، مگر پھر بھی بچہ بچہ ہی ہے، اس کی سمجھ بوجھ بہت چھوٹی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ بعض اوقات ایک ہی بات بار بار کرتا ہے اور والدین بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اتنی بار ہی جواب دیتے ہیں۔ بچہ جتنی بار بھی بولے، انسان لاڈ میں آ کر اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ بولتا ہے، اور یہی بچہ جب 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس عمر میں جا کر پھر ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ بیٹا باہر والا دروازہ لگا دیا ہے؟ جی ابا جی لگا دیا ہے۔ 5 منٹ گزرے پھر پوچھ لیا، 5 منٹ گزرے پھر پوچھ لیا۔ اب یہ بچہ کہتا کہ ابا جان کو پتہ نہیں کیا بات ہے، بار بار ایک ہی بات پوچھتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ انسان کو دوبارہ اسی حال میں لے آئے گا۔ اللہ جوانی دے گا، قوت دے گا، انسان سمجھے گا کہ دنیا میں مجھ سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے، مگر ایک وقت آئے گا کہ بیچارہ خود اٹھ بھی نہیں سکے گا، لاچار، بے بس، اور دماغ بھی بچوں جیسا، باتیں بھی بچوں جیسی۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہنا۔ جب انسان جب یہ بات سمجھ لے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کا جو بڑھاپا ہے وہ بچپن کی صورت اختیار کر چکا ہے، پھر انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں کوئی ملامت نہیں کرنی، بلکہ اف تک بھی نہیں کہنا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تو وہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ کو اسلام میں یہ حقوق ملیں گے۔ تو پھر
اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ انسان جب مرتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، تو اس کی ہڈیاں بھی ایک وقت آتا ہے کہ راکھ بن جاتی ہیں۔ رمیم کہتے ہیں ایسی ہڈی جو ہاتھ سے ٹوٹ جائے، اس میں سے برادہ نکلے، نیچے گرد گرے، بالکل گلی سڑی ہڈی۔ تو اس وقت قل یحییھا الذی انشأھا، بعض اوقات ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ انشأھا اول مرہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح اسے زندہ کر دے گا جیسے اللہ نے اسے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ پہلی مرتبہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلی مرتبہ تھا تو یہ ہڈی جو گلی سڑی ہے یہ بھی موجود نہیں تھی، اللہ نے تو اس وقت انسان پیدا کر دیا۔ یہ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ اس ہڈی سے دوبارہ انسان کو بنا دے؟ یہاں حدیث مبارکہ ہے، اس کی تفسیر میں نقل ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کا ایک بندہ تھا، جب وہ مرنے لگا تو اسے خوف خدا آیا، اپنی زندگی پر پچھتایا کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے میں اس پر مطمئن نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ پر راضی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا اور میری میت کی رات کچھ سمندر میں پھینک دینا، کچھ صحرا میں پھینک دینا، الگ الگ جگہوں پہ پھینک دینا۔ جب اللہ قیامت والے دن اسے اٹھائے گا، اللہ پوچھے گا کہ بندے ایسے تو نے کیوں کیا؟ یہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے تیرا خوف تھا کہ اگر ایسے ہی میرا جسم صحیح سلامت رہا تو مجھے اٹھا لے گا، مجھ سے سوال کرے گا، تو میرے میں تو اتنی سخت نہیں ہے کہ تیرے سوالوں کا جواب دے سکوں، تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں ختم ہو جاؤں، میری رات بن جائے، سمندروں میں بہہ جائے، صحراؤں میں مل جائے۔ اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے یہ میں نے کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جا بندے میں نے تجھے بخش دیا ہے، اگر تیرے دل میں مرنے سے پہلے میرا خوف آ گیا ہے تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ مرنے سے پہلے ہمیں بھی توبہ نصیب فرمائے، کلمہ نصیب فرمائے۔ آگے سورہ صافات ہے، پہلی 3 آیات مبارکہ میں اللہ نے 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ والصافات صفا، صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم۔ آج عصر کے بعد درس میں ہم نے صف کا بیان پڑھا تھا کہ فرشتوں کی صف کیسی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی اس صف کی قسم کھائی ہے۔ ہمیں نماز کی صف بھی ایسی ہی بنانی چاہیے۔ فالزاجرات زجرا، دوسری قسم فرشتوں کی وہ ہے جو جھڑک کر ڈانٹتے ہیں، بادلوں کو ڈانٹتے ہیں، یا ایسے فرشتے جو گناہ گاروں کو ڈانٹتے ہیں۔ جو گناہ گار ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایسی خوفناک شکل کے فرشتے آتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اور وہ بندہ اس کی روح اس سے بھاگتی پھرتی ہے۔ اور ایسے خوفناک فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ گناہ گار قبر میں جاتا ہے یہ اسے گرد مارتے ہیں اور اس میت کی چیخ و پکار سوائے جنوں اور انسانوں کے دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمارا معاملہ نیک لوگوں والا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس صورت میں واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی، ان کا سالانہ میلہ تھا، جیسے آج کل بھی اکثر میلے لگتے ہیں مختلف شہروں میں، بلکہ آج کل تو درباروں پہ بھی میلے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔
قوم آئی کہ آئیے ہمارا سالانہ میلہ ہے، آپ بھی اس میں شریک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کو دیکھ کر کہا، فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ بیماری کون سی تھی؟ شارحین یا مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، اور انہوں نے یہ عذر بیان کیا کہ میں بیمار ہوں، یعنی یہ جو تمہاری یہ ریت ہے، روایت ہے، میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ میرا عذر یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، میں وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر جو ان کے ذہن میں منصوبہ تھا وہ بھی اللہ نے یہاں بیان کیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ قوم میلے پہ چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پہلے سے تیز کیا ہوا تھا۔ جب قوم گئی، ادھر سے یہ بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کا تیا پانچا کر دیا۔ یہاں یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں، فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، جب معبد خانے میں گئے، بت خانے میں گئے تو کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ان کے پاس نظر و نیاز پڑی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ختم کے کھانے پڑے تھے یا تو 11ویں کے کھانے پڑے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتا میں۔ ان کے سامنے نیاز پڑی تھی، حلویات پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ تو وہ غصہ نکال رہے تھے کہ ابھی دیکھو تمہارا میں حشر کیا کرتا ہوں۔ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اپنے دائیں ہاتھ سے ایسی ضربیں لگائیں کہ تمام بتوں کا صفایا کر دیا۔ جب یہ قوم آئی، فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون، کہ تم اپنے تراشے ہوئے ہاتھوں سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ قوم جب آئی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے تو ربوں کا برا حشر ہو چکا ہے، یہ تو صحیح سلامت ہی نہیں ہے۔ فوراً ذہن میں آیا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ساری بات چیت یہ سورہ انبیاء میں بھی ذکر ہوئی ہے، وہاں آپ نے تفصیلی ڈاکٹر صاحب سے سنی ہوگی، وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، میں اللہ والا ہوں اور تم مشرک ہو، میں تمہیں اب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ عراق کا علاقہ ہے، بابل شہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کی اور شام تشریف لے گئے۔ آگے جب شام پہنچے، وہاں سے اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ اللہ سے دعا کی، اللہ 80 سال کی عمر ہے پھر بھی نا امید نہیں ہوں، تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بیٹا عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ یہاں بہت بڑا سبق ہے، کاش ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر آپ کو اللہ سے کوئی چیز مانگتے مانگتے 80 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، مگر پھر بھی اپنے رب کا در نہ چھوڑو۔ یہی سیرت ابراہیم ہمیں سمجھاتی ہے۔ ہمارا آج کل حال یہ ہے، ہم ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ کب میری جھولی میں کوئی چیز گرتی ہے، دوبارہ پھر کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آسمان تک نہ پہنچی ہو، پھر دعا کرتے ہیں، 1 مہینہ کر لی، 1 سال کر لی، آ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جملہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، اللہ تو ہماری سنتا نہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 80 سال تک اللہ سے دعا کرتے رہے، یعنی 80 سال عمر ہے
کوئی 20-30 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی، 50 سال لگا لیں، 50 سال اللہ سے دعا کرتے رہے، جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور آگے یہ سارا واقعہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اے میرے لختے جگر نور نظر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے؟ اب بیٹا بھی جس کا قرآن شاہد ہے، جس کی صفات قرآن نے بیان کی ہیں، فلما اسلم، باپ بھی فرما بردار ہے، بیٹا بھی فرما بردار ہے۔ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے، اور بیٹا اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے گلے پہ چھری پھروانے کے لیے تیار ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ کو کہا ابا جان مجھے اوندے منہ لٹا لیں۔ تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ کہیں اگر سائیڈ پہ لٹایا جیسے جانور کو لٹایا ہوتا ہے، میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدر آپ پہ غالب آ جائے اور اللہ کے حکم پورا کرنے میں تاخیر ہو، اس لیے آپ مجھے الٹا لٹا لیں اور نیچے سے چھری پھیر دیں۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹے کی یہ ادا دیکھی کہ بیٹا اب اپنی آنکھیں بند کر رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہوں، اور باپ اپنے ہاتھ میں بار بار چھری تیز کر کے پکڑ کے کھڑا ہے کہ اب 80 سال بعد مجھے ایک بیٹا ملنے والا، آج اسے اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہا ہوں، وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ تصور بھی جب ذہن میں آتا ہے تو انسان اندر سے دہل جاتا ہے۔ اللہ تو دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم نے تو آزمانا تھا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے ایسے نیک لوگ ہیں پھر ہم انہیں جزا بھی عطا کرتے ہیں۔ جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے وہ مینڈا ذبح ہو گیا، اور پھر اللہ نے اعزاز کیا عطا فرمایا، سلام علی ابراہیم۔ جب انسان اللہ کا ہو جائے پھر اللہ عرش سے انسان کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ فرمایا ابراہیم میں پروردگار تجھے سلام کہتا ہوں، تجھ پر سلامتی ہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے سنت بنا کے رکھ دیا۔ ہر عید الاضحیٰ پہ 10 ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سبق بھی ہے کہ ہم سیرت بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی بنا لیں۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اپنی مرضی سے قوم عذاب کی خوشخبری سنا دی اور چلے گئے، سمندر میں گئے، کشتی جانے کے لیے تیار تھی جو پہلے سے بھری ہوئی تھی، حضرت یونس علیہ السلام بھی اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، قرعہ اندازی ہوئی، فساہما فکان من المدحضین، جب قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام ہارنے والوں میں سے ہو گئے، یعنی قرعہ ان کے نام نکلا، فالتقمہ الحوت، اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا اور آگے سے مچھلی نے نگل لیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر اللہ کے پیغمبر سے اتنی سی سستی ہو تو اللہ اس پر بھی اتنی سخت پکڑ کرتا ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں تو گناہوں سے زیادہ بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے کہ کتنے سال حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اللہ نے یہ بات اس امت کی عبرت کے لیے بیان فرمائی، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد نہ کرتے، اللہ کو نہ پکارتے،
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یعنی مشکلوں سے نکالنے والا کون ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا. یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ صرف اللہ ہے. اور اس کے بعد سورہ صاد ہے. سورہ صاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے حصے میں نازل ہوئی جب قوم کے لوگ مایوس ہو چکے کہ ہم نے دھمکیاں دے کے دیکھ لی مگر محمد باز نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے لالچ بھی دیا، ہم نے ہر حربہ استعمال کیا، مگر محمد تو کسی بات پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تقریباً 18 سردار ابو طالب کے پاس آئے. جناب ابو طالب بیٹھے ہیں، کہنے لگے کہ ابو طالب آپ ایک ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کے بھتیجے نے باز نہیں آنا. ہم ایک یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک آپس میں مشاورت کر لیتے ہیں کہ محمد ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے اور ہم اس کے معبود کو برا نہیں کہیں گے. بس وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کریں گے. جیسے آج کل کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، وہ اگر گناہ کا کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا، کرتا رہے. یہ دین اسلام نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی بات پیش کی گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اگر اجازت دیں تو میں ان کو ایک بات کہوں. ابو جہل بھی ان میں تھا. جناب ابو طالب کہنے لگے کہ بھتیجے ضرور کہیے. آپ نے فرمایا کہ اے سرداران مکہ، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر تم وہ مان لو تو اللہ تمہیں صرف عرب ہی نہیں بلکہ عجم یعنی روم اور ایران کی سلطنت بھی عطا کر دے گا، یعنی پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے گا. یہ جلدی سے بولے کہ وہ کون سی بات ہے. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ کہہ دو. یہ اسی وقت یک لخت کھڑے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے کہ اب ہم محمد سے اپنے ہاتھوں سے نمٹے گئے. اس وقت یہ سورہ صاد نازل ہوئی، شروع کی آیات نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی باتیں بیان فرمائی. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ محمد کیسی باتیں کرتا ہے کہ ایک ہی الہ. مشکل کشا تو کئی ہونے چاہیے، اللہ بھی مشکل کشا ہے. آج کل آپ کو گاڑیوں کے پیچھے کئی اور بھی مشکل کشا لکھے ہوئے ملیں گے اللہ کے علاوہ بھی. یا اللہ کے علاوہ آپ کو یہ سننے میں ملے گا کہ اللہ کے علاوہ داتا اور بھی ہے، اللہ کے علاوہ غوث اعظم اور بھی ہے. مکے کے مشرک بھی کہنے لگے کہ یہ صرف محمد کہتا کہ الہ ایک ہی ہے، الہ اور بھی ہیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات کی ہے. آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہ میں موجود تھے. چونکہ بادشاہ تھے، ان کے کمرے میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. ظاہر ہے بادشاہ تھے تو دو بندے دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے. قرآن نے یہ بیان کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ان کی جو تاثیر تھی پڑھنے کی، زبور جب پڑھتے تھے اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ جھومتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے فضاؤں میں کھڑے ہو جاتے تھے، ایسی پرسوز آواز. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا، وہ جو دو بندے آئے تھے حقیقت میں یہ دو فرشتے تھے. ویسے تو کوئی بندے کو جرت نہیں تھی، یہ دو فرشتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ یہ کہنے لگے جی ہمارا ایک فیصلہ ہے، اس بندے کے پاس 99 دنڈیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے. اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو، یعنی میرا 100 پورا ہو جائے.
یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر 99 فیکٹریاں ہوں تو 100 پوری کرنے کی بندہ تو وہ دو میں رہتا ہے. یہ انسان کے لالچ کا بھی یہاں اشارہ ہے. انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اس کو ایک وادی دے دی جائے سونے کی، یہ کہے گا کہ ایک اس طرح کی اور مل جائے. اس کو اور مل جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ بس، یہ تو کہے گا کہ ایک اور مل جائے. 99 فیکٹریاں مل جائیں پھر یہ 100ویں کی خواہش کرے گا. یہ بائی پھیرو کے قریب ایک سینچری نام کی مل ہے، وہ شاید اس کا نام ہی اسی وجہ سے بنا ہے کہ وہ 100ویں فیکٹری تھی. 100 فیکٹریاں اگر 99 ہو تو بندہ چاہتا ہے کہ 100 ہو جائیں. تو اسی طرح یہ بندہ یہ کہنے لگا کہ اس کے پاس 99 دنیا ہیں، یہ میری ایک بھی ہڑپنا چاہتا ہے. تو آپ فیصلہ کر دیں. یہ ایک آزمائش تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ لغزش ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو آزمایا ہے. حدیث مبارکہ میں اس آزمائش کا تذکرہ نہیں ہے، نہ قرآن نے کیا ہے. بعض اسرائیلی روایات میں ملتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور ایک غریب بندے کی ایک بیٹی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام اس سے شادی کرنا چاہتے تھے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. یہ پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے. اسرائیلی روایت ہے، صرف بیان یہ کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ مثال بیان کی 99 دمبیاں اور ایک دمبی کہ حضرت داؤد علیہ السلام 100ویں شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ بندہ اس بیٹی کا باپ راضی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر یہ آزمائش کی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ اے اللہ میری غلطی معاف کر دے. اللہ نے فرمایا کہ جا داؤد، میں نے تمہاری غلطی معاف کر دی. مگر یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ غلطی کون سی تھی. یہ محض ایک تخمینہ ہے، ایک اپنے منہ کی بات ہے، مگر پیغمبر کے شان شان یہ نہیں ہے جو بات کی جاتی ہے. آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی دعا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے اس سے پہلے جو کسی کو نہ ملی ہو. اللہ نے ایسی ہی عطا کر دی. آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کئی سال بیمار رہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جیسا اس دنیا میں کوئی بیمار نہیں آیا. اللہ نے انہیں بھی شفا عطا کر دی. اور جب صحت مند ہوئے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ایوب وہ بیماری کی حالت میں غصے میں آ کر آپ نے قسم کھا لی، قسم پوری کر لیں مگر کھجور کا ایک ایسا تنکا لیں جس کی 100 شاخیں ہوں، وہ ایک ہی مار دیں آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. یہ اللہ کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ ایک پیار کا انداز ہے. آگے شیطان کا اور اللہ کا مکالمہ یہاں ذکر ہے آخری رکوع میں کہ جب اللہ نے دھتکار دیا شیطان نے، اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. شیطان نے مہلت مانگی، اللہ اب میں تیرے دربار سے دھتکارا گیا ہوں، مجھے صرف مہلت دے دیں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. اللہ نے فرمایا جا تجھے یہ اجازت دے دی. آج یہ اجازت ہے. شیطان گمراہ کرتا ہے، اذان ہوتی ہے اسی وقت پاس آ جاتا ہے. ابھی تو 15 منٹ پڑے ہیں، ابھی جا کے کیا کرنا ہے؟ وضو کرے گا نماز سے پہلے تو تیرا وضو ٹوٹ جائے گا. بس نماز سے پہلے جا کے مسجد میں تو جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا. اب گھر بیٹھے نماز کا انتظار کرتا رہا، سوئی پہ سوئی آئی، اب مسجد میں جاؤں گا نماز تو گزر جائے گی، اب پڑھ تو لینی ہے، چلے بعد میں جا کے پڑھ لوں گا. یہی وہ شیطان ورگلاتا ہے. یہی وہ شیطان کے وہ بہکاوے ہیں جن میں انسان آ جاتا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم بہت ساری شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آگے سورہ زمر ہے، یہ بھی سورہ مکی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو ہمارے معبود ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ معبود ہیں، یہ اللہ ہیں.
ہم تو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ کرنے والا ہے، بھرنے والا ہے، اللہ اس کی موڑتا نہیں، میری سنتا نہیں، الیاذ باللہ۔ یہی وہ جملہ ہے جس کا اللہ نے رد کیا۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تاثیر کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حقیقی مومن ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن کی محبت ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، یہ قرآن کی محبت ہے۔ آپ نے ایک پارہ کھڑے ہو کر سماعت کیا اور یقیناً آپ کو لذت بھی آئی ہے، قرآن سنا، آپ کا دل باغ باغ ہوا، ایمان بڑھ گیا۔ یہ قرآن نے اسی بات کا تذکرہ کیا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ یہ قرآن سنتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے ماس، ان کا جو یہ چمڑا ہے، یہ جو جلد ہے، یہ بھی نرم ہو جاتی ہے۔ قرآن ان پر اس قدر اثر رکھتا ہے، اتنا اثر کرتا ہے۔ اور آخر میں جو آخری آیت ہے، آخر سے ایک آیت پہلے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی، یہ کافر کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ اگر وفات پا جائیں گے آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ وفات پا جائیں گے، یہ قرآن کہتا ہے آپ وفات پا جائیں گے، رہیں گے، یہ کافر بھی نہیں، انہوں نے بھی مر جانا ہے، مگر کل قیامت والے دن تو فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب ہے، کون خسارے میں ہے۔ یہ اس پارے کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔